من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منظور مینگل صاحب جب مذاق کرتے ہیں تو حد سے گزر جاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ اس پر کیا حکم لگے گا یہ تو علماء بتا سکتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اکابر علماء کی توہین کرنے والا توہین قرآن تک پہنچتا ہی پہنچتا ہے، جیسے مرزا جہلمی۔ تو اب ہم کیسے فرق کریں کہ مرزا جہلمی کو اچھا کہیں، منظور مینگل کو بھی اچھا کہیں پھر، اور اگر مرزا جہلمی کو برا کہیں تو منظور مینگل کو بھی برا کہیں پھر؟ ہمیں تو دونوں ایک ہی طرح کے نظر آتے ہیں۔ عالم ضرور ہے، اس کے علم کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ اپنے علم کو برداشت نہیں کر سک رہا ہے۔ ذرا سنیے، اور اس کے ماننے والے بھی سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہم کو شرع جمی پڑھائے گا۔ میں چونکہ ابھی 60 سال کو پہنچ رہا ہوں، پہلے میرا عقیدہ یہی تھا، لیکن آج کل میں نے اس کو موڑا، یہ کہ اس کو میں نے موڑ دیا، اس عقیدہ کو توڑا ہے۔ آج کل میرا رخ یہ ہے، عزت اور ذلت سارے بوٹوں میں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ عزت و ذلت کا یہ جو اس نے معیار بنایا ہے یہ توہین آمیز ہے، یہ آیات اور عقائد کو سے تمسخر ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ لیکن آگے سنیں، یہ تو ابتدا کی ہے اس نے، آگے سنیے گا۔ البوٹ ملبوٹ وما ادراک ملبوٹ۔ 3 آیات کا مذاق اڑایا ہے، کیونکہ سورہ القاریعہ جو ہے اس کی پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، اس کا توہین کیا ہے۔ اب یہ تو توہین قرآن بھی ہے، تحریف قرآن بھی ہے۔ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تحریف قرآن کی وہ تعریف بتائیں جس سے یہ الفاظ تحریف قرآن میں نہ آتے ہوں، اور توہین قرآن کی وہ تعریف بتائیں جس میں یہ الفاظ جو اس نے منہ سے نکالے ہیں توہین قرآن میں نہ آتے ہوں۔ عالم ہونا، کتنا بھی بڑا عالم ہو، ٹھیک ہے، ایک زمانے میں ہم بھی یہ سمجھتے رہے ہیں کہ بہت بڑے عالم ہیں، مگر ایسی باتیں جب سامنے آئیں گی تو پھر نہ بریلوی حضرات، نہ اہل حدیث حضرات اور نہ دیوبندی حضرات کوئی بھی اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑا غلط کیا ہے، اور یہ تو کفر ہے، اس پہ تو انکنڈیشنل توبہ چاہیے۔ اب یہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ کتنا بھی بڑے عالم ہیں، تو اس سے قرآن میں تحریف کا جواز نہیں ہو سکتا، قرآن کی توہین کا جواز نہیں ہو سکتا، قرآن سے تمسخر کا جواز نہیں ہو سکتا۔ یہ تمسخر نہیں ہے تو کیا ہے؟ قرآن سے ہزل کا جواز نہیں ہو سکتا۔